السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو دیکھیے کچھ بہنوں کی چاہت اور خواہش پر جیسے کل مطلب جمعے کی رات ہے، تو انشاءاللہ ان کی خواہش کا تقاضا تھا کہ درود اور سلام پر کچھ بات چیت کی جائے حدیث کی روح سے۔ تو مختصراً دیکھیے آپ بہنوں سے درود اور سلام کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی، تو انشاءاللہ آپ توجہ سے اس کو سنیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو دیکھیے میری بہنوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کے اندر، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خطاب ایمان والوں کو ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھو۔ تو اس آیت سے تو دیکھیے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر کلمہ گو انسان پر زندگی میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ درود جیسے حکم نماز کے اندر بھی ہے، نماز کے علاوہ بھی درود پڑھنے کا حکم ہے۔ جمعے کے دن تو بطور خاص اس کے فضائل بہت زیادہ ہے۔ اس کو پڑھنا پھر ایک سنت عمل ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس درود شریف پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو مجھ سے فاصلے پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ کو پہنچایا جاتا ہے، یعنی بذریعہ ملائکہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے یا پھر میرا نام کسی کتاب میں لکھے، ٹھیک ہے نا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا نام کسی کتاب میں لکھیں، کسی جگہ پر لکھیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا تو ہمیشہ فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ میرا نام اس کتاب میں رہے گا، یہ جب تک میرا نام اس جگہ پر اس خط میں رہے گا۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آوے، یا پھر اگر کوئی شخص اس آیت کی تلاوت کرے، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا لازم ہے، واجب ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری ہے۔ اسی طرح دیکھیں میری بہنوں، درود پڑھتے وقت کچھ لوگ بدعات کے اندر میں مبتلا ہیں۔ در مختار جو سب سے بڑی کتاب ہے حنفی مسلک کی، اس میں یہ بات درج ہے کہ درود شریف پڑھتے وقت اپنے اعضاء کو حرکت دینا، آواز کو بہت بلند کرنا، یہ جہالت ہے، یعنی جھوم جھوم کے درود پڑھنا، بلند آواز سے درود پڑھنا، یہ جہل ہے، جہالت ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ بعض جگہ جو رسم ہے کہ نمازوں کے بعد حلقہ باندھ کر بہت چلا چلا کر درود پڑھتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ جب اس میں مبارک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بندہ دل ہی دل میں یا پھر زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے۔ اچھا، جیسے درود کا پڑھنا سنت ہے، اسی طرح درود شریف کو لکھنا بھی سنت ہے۔
کچھ لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب لکھتے ہیں تو صرف صاد ڈالتے ہیں یا سلم لکھتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، یہ بخل ہے، درود کے ساتھ بخل ہے، کنجوسی ہے. تو کبھی بھی اللہ کے پیغمبر پر درود پڑھنے میں بخل نہ کیا کرے، کنجوسی نہ کیا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے پہلے سیدنا یہ لفظ بڑھا دینا یہ مستحب اور افضل ہے. اور اگر ایک ہی مجلس میں کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر پر درود پڑھنا ہم سب کے ذمہ واجب ہے کہ ہم ایک دفعہ لازمی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کریں. اور بار بار اگر اللہ کے پیغمبر کا نام آئے بار بار درود شریف پڑھنا انسان کے لیے یعنی یہ مستحب ہے. اسی طرح میری بہنوں، بغیر وضو کے بھی درود شریف پڑھنا جائز ہے، لیکن اگر آپ حالت وضو میں درود شریف پڑھیں گے نا تو یہ نور علی نور ہے، اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لیے کہ اس دن کثرت سے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. جمعے کا دن تمام دنوں میں افضل ترین دن ہے. اس دن فرشتوں کی تعداد زمین پر زیادہ کی جاتی ہے، تو اس لیے جب ہم کثرت سے درود پڑھیں گے تو اللہ کے پیغمبر تک کثرت سے ہمارا درود پہنچایا جائے گا اور ہمارے اعمال میں ثواب بڑھایا جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1000 بار درود شریف پڑھے تو جب تک وہ اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے تو وہ نہیں مرے گا. اسی طرح دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین ہی کے درمیان رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جا سکتی جب تک کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جو بھی امتی خلوص دل سے مجھ پر درود بھیجے گا اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے، اس کے 10 درجے بلند رب کریم فرمائیں گے اور اس کے 10 گناہوں کو اس کے اعمال نامے سے مٹا دیا جائے گا. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم آپ کے پاس حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا کہ میرے پاس آ جاؤ. ہم لوگ حاضر ہو گئے. اللہ کے پیغمبر نے جو کچھ ارشاد فرمانا تھا وہ فرمایا. پھر جب آپ ممبر پر جانے لگے، جب ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. اسی طرح جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. پھر جو کچھ آپ نے ممبر پر فرمانا تھا جب وہ فرما چکے اور جب آپ فارغ ہوئے، آپ ممبر سے نیچے اترے تو ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ سے کیسی چیز سنی ہے جو ہم نے نہیں سنی تھی. یعنی ممبر کے ہر درجے پر قدم رکھتے وقت آپ آمین کہتے تھے. یہ تو کوئی نئی سی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں ممبر پر چڑھنے لگا حضرت جبرائیل امین آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تباہ اور برباد ہو وہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں بھی وہ اپنی مغفرت نہ کروائے. تو کہتے میں نے کہا آمین.
پھر جب میں نے ممبر کے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، تباہ اور برباد ہو وہ بے توفیق، وہ بے نصیب کہ جس کے سامنے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، آپ کا نام آئے، اور وہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے اس پر بھی کہا آمین۔ پھر جب میں نے ممبر کے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، تباہ اور برباد ہو وہ بدبخت، وہ آدمی کہ جس کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے ایک اس کے سامنے بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی اور خوش کر کے جنت کا مستحق نہ ہو جائے۔ تو کہتے اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر درود بھیجتے ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا گناہوں کے دھونے اور اس کے پاک کرنے میں آگ اور پانی سے بھی مؤثر ہے۔ یعنی آگ پانی کو اتنا جل ٹھنڈا نہیں کرتی جس طرح درود انسان کے گناہوں کو ختم کرتی ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ پر درود اور سلام پیش کرنا غلاموں کے آزاد کرنے سے افضل ہے۔ اسی طرح دیکھیں میری بہنوں، ہمارے مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی نیک بندہ نہ ملے جو اس کی اصلاح کرے، یا کوئی شیخ کامل نہ ملے جو اس کی تربیت کر سکے، دینی تربیت کر سکے، یا اس کو کوئی نیک مجلس نہ ملے، تو کہتی اس کو چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو لازم کر لیں۔ یہ ایسا طریقہ ہے کہ جس سے اللہ رب العزت اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ جو شخص کثرت سے اللہ کے پیغمبر پر درود بھیجتا ہے، من جانب اللہ اس کی اصلاح ہوتی ہے، اللہ اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ یعنی یہ آپ کے قرب میں سے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ پاک اللہ کے پیغمبر کا قرب عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھیں درود کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آخر میں یہ بات کہتی ہوئی چلوں کہ درود پاک اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسان کے ایمان کو محفوظ کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے، کثرت درود انسان کو نیکیوں کی توفیق عطا کرتا ہے، کثرت درود ہمیں اطمینان قلب نصیب کرتا ہے، کثرت درود ہماری زندگی کے اندر برکتوں کا نزول کرتا ہے۔ اس لیے اپنا معمول بنائیے، جمعے کے دن تو کوشش کریں پورا دن ہم درود شریف پڑھا کریں، لیکن جمعے کے علاوہ بھی درود کا اہتمام کیا کریں، کم سے کم 1000 دفعہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کہتے کثرت درود انسان کو ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ ہمارے بزرگوں کے عمل میں سے ہیں
کہ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے رب کریم اس کو ہر طرح کے خوف، آفت اور تمام محتاجیوں سے دور کرتا ہے. یہ ہمیں ہر برائیوں سے محفوظ کرتا ہے، بلند درجوں کی توفیق عطا کرتا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہو، اللہ کا قرب نصیب ہو، تو ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرے، اللہ کے پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرے. قرآن خود گواہی دیتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت پالے تو اس کو چاہیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم چاہتے ہو کہ میری اتباع کرو، مجھ سے محبت کرو، تو ایک ہی طریقہ ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. باقی درود کے فضائل بھی بہت زیادہ ہے کہ ہمیں کون سا درود زیادہ پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان کا ذکر آپ سے ہوتا رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ پاک ہمیں درود پڑھنے کی توفیق نصیب کرے، اللہ کی نبی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈالیں، اللہ کے پیغمبر کا قرب نصیب کرے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.